أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران میں حضرت عمران علیہ السلام کی آل ان کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یہ ذکر ہوا حضرت عمران کی اہلیہ نے نظر مانی، بیٹا پیدا ہوا تو اسے کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی. ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. عام طور پر کلیسا کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹے وقف کیے جاتے تھے، بیٹیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. مگر یہ عام بیٹی کہاں تھی؟ اللہ نے حضرت مریم کی اہلیہ کو سمجھا دیا تھا لیس الذکر کالانثی، یہ ایسی بیٹی ہے کہ بیٹے اس جیسے نہیں ہو سکتے. چنانچہ اللہ جل شانہ نے کلیسا کے خدمت گزاروں کے دل میں بات ڈالی کہ اس بیٹی کو قبول کر لیا جائے، یہاں عبادت کے لیے، کلیسا کی خدمت کے لیے. صرف قبول ہی نہ کیا جائے. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اسے قبول کروایا کلیسا کی خدمت عبادت کے لیے، اور احسن طریقے سے پوری عزت اعزاز و اکرام کے ساتھ قبول کروایا. وہ اس طرح کہ کلیسا کے خدمت گزاروں کے دل میں اللہ نے اس بچی کی عظمت ڈال دی، محبت ڈال دی. چنانچہ وہ اس بچی کی تربیت پر جھگڑنے لگے. ہر ایک کا اصرار تھا کہ یہ بچی ان کی کفالت اور تربیت میں دے دی جائے. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا تو سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا. اتفاق سے وہ اس بچی کے حضرت مریم کے خالو بھی تھے. چنانچہ حضرت مریم سیدنا زکریا کی کفالت و تربیت میں آ گئیں، اور انہوں نے جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، ہر اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کی بہترین تربیت کی. جب سیدہ حضرت مریم علیہ السلام سمجھدار ہو گئی تو ان کے لیے مسجد کے پاس حجرہ بنا دیا گیا، جہاں یہ دن بھر عبادت کے اندر مصروف رہتی، اور رات یہ اپنی خالہ کے پاس گھر میں گزارتی. عجب معاملہ یہ ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جو جگہ ان کی عبادت کے لیے وقف کی گئی تھی محراب، وہاں پر جب حضرت زکریا داخل ہوتے حجرہ میں تو حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے دیکھتے، بے موسم پھل. اب ان کے ہاں نہ کسی کا آنا نہ جانا، اور پھر بے موسم پھل جو مارکیٹ میں کہیں دستیاب ہی نہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے. ایک دن پوچھ ہی بیٹھے، قال یا مریم انا لکی ھذا،
اے میری بچی، اے مریم، یہ سارا کچھ کہاں سے ہے؟ یہ سارا کچھ کیسے ہے؟ یہ بے موسمی پھل کسی کا تیرے ہاں آنا جانا نہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدہ حضرت مریم نے کیا کمال جواب دیا، اللہ پر ایمان سے بھرا، محبت سے بھرا، یقین سے لبریز، فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جل شانہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ بغیر حساب کا مطلب اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی کہ کب کہاں سے اسے رزق ملنا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی صفات پر، اپنے رازق ہونے پر ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ ہمارا رزق دکان سے نہیں ہے، تجارت سے نہیں ہے، کھیتی باڑی سے نہیں ہے، ملازمت سے نہیں ہے، باپ دادا کا دیا ہوا نہیں ہے۔ خدا کرے ہمارے روئیں روئیں سے یہ آواز نکلے قالت هو من عند اللہ، سیدہ مریم کی طرح ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو کھا رہے، جو پی رہے، جو پہن رہے، جو اوڑھ رہے، جو برت رہے، یہ سب اللہ دے رہے ہیں اور اللہ ہی دیتے ہیں۔ سیدہ مریم کے پاس نہ کسی کا آنا نہ جانا، پھل پڑے بے موسم پھل اللہ کی ہو گئی، اللہ ان کے ہو گئے۔ ضابطہ یہی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ، من کان للہ کان اللہ لہ۔ بار بار پڑھیے اور سر دھنیے، ایمان بڑھائیے، یقین کی کیفیت محسوس کیجئے۔ من کان للہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ اپنی پوری عظمتوں، قدرتوں، خزانوں کے ساتھ اس کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کا رب اس کا سب۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات سے ایسی محبت، ایسا ایمان و یقین نصیب فرمائے۔